أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. میرے ایمانی بھائیوں، آپ حضرات صبح سے دین کی نسبت سے یہاں بیٹھے، یقیناً جس دن میں اور آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر پیدا ہوئے ہوں گے، اس دن ہم جیسے اور بھی بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، اور بھی بہت سارے گھروں کے اندر بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کا احسان مجھ پر اور آپ پر ایک یہ ہے، ہمیں ان گھروں میں پیدا نہیں کیا جن گھروں میں جب بچوں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے بڑے کوئی کسی بت کے سامنے جھکتا ہے، کوئی کسی اور کو رب مانتا ہے۔ ہم جب بڑے ہوئے ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا، اپنے گھر کے ہر فرد کو دیکھا، اس کی پیشانی ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اور اس کے دل میں ایک نام ہے جس سے وہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں مجھے اور آپ کو کہا گیا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا گیا کہ یاد رکھو اس کائنات کا نظام اسی دن تک چلے گا، اس کائنات کا ہر فرد اسی دن تک زندگی کے سارے اسباب حاصل کر سکتا ہے جب تک اس دھرتی کے اوپر ایک اللہ کو ماننے والے زندہ رہیں گے۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کو نہ یہ کائنات زندہ رکھنی ہے، نہ اس کا نظام چلانا ہے، اور نہ اس دنیا میں بسنے والے کافروں کو کسی قسم کا کوئی ان کی وجہ سے دنیا چلے گی، ایسا نہیں۔ اور دوسری طرف سے ہمیں یہ کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئی ہیں ان میں سے سب سے بہتر امت تم ہو، اور مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے، آپ نے ان کے لیے کہا توبہ لمن رآنی وآمن بی وتوبہ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ہے، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبریاں ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں کسی اور کے لیے نہیں ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے ہے، اور یہ تب تک رہیں گی جب تک ہم یہ 2 نسبتیں زندہ رکھیں گے، ایک وہ نسبت جو ہمیں اپنے اللہ سے ہے، اور دوسری وہ نسبت جو ہمیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اگر ہم ان 2 نسبتوں سے انسان اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر ان کا مختصر سا تعارف کرایا اور یہ کہا اے انسانوں، میں نے اس دنیا میں بے شمار مخلوق پیدا کیے ہیں، لیکن کسی کے لیے نہیں کہتا ہوں، صرف تمہارے لیے کہتا ہوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ میں نے دنیا میں بے شمار مخلوق پیدا کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ مقام، سب سے زیادہ عزت کا مقام اور سب سے زیادہ بلندی کا مقام اگر کسی کو دیا ہے وہ اس انسان کو دیا ہے۔ پھر ایک جگہ پر تو کئی چیزوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اس شہر کی اللہ قسم کھاتا ہے جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اس پورے سینہ کی اللہ قسم کھاتا ہے، کہتا ہے ان چیزوں کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے بہتر ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اس سے بہتر کسی کو میں نے بنایا نہیں، شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کو میں نے بہتر بنایا۔
اور پھر کائنات کے سارے نظام کو، چاہے وہ سورج کا نظام ہو، زمین کا نظام ہو، چاند کا نظام ہو، یہ جو سارا کچھ بنایا ہے، اے انسان میں نے تجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان ہو جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے یہ سب کچھ میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، میں نے سورج کو کام پر لگایا ہے تمہاری خدمت کے لیے، چاند کو کام پر لگایا ہے تمہاری خدمت کے لیے، ہر ایک چیز کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر چیز کا میں نے خیال رکھتے ہوئے کہا کہ تم ماں کے پیٹ میں ہو وہاں تم پرورش پاؤ گے، اس پرورش کا میں نے انتظام کیا ہے۔ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچے دانی کی اندھیری، اتنی اندھیریوں کے اندر اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ، تمہارا اللہ وہ ہے جو ماں کے اس پیٹ کے اندر، اس رحم کے اندر تمہاری خوبصورت شکل بناتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو ایسی شکلیں جگہوں پر بنا سکے؟ ایسا رب کہیں ہے؟ اور پھر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تم سوچو اس کائنات میں تعریف کے لائق، اس کائنات میں پیشانی جھکانے کے لائق، اس کائنات میں ربوبیت کے لائق، اس کائنات میں خالق اور مالک اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کہا گیا تم نماز پڑھو گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو گے، تم کہو الحمدللہ رب العالمین۔ ساری دنیا کی تعریفیں، دنیا میں جتنی کسی انسان کی، کسی فرد کی، کسی بھی شخص کی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اس اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اس جیسا کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بندے سے ایسا ہے، اس کا معاملہ بندے کے ساتھ ایسا ہے۔ بندہ غلطی کرتا ہے، ایک کرتا ہے، دو کرتا ہے، غلطیوں کے انبار کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی انسان کی غلطی پر فوراً پکڑتا نہیں ہے، اس کو معاف کرتا رہتا ہے، اس کو درگزر کرتا رہتا ہے، اور سوچتا ہے کسی نہ کسی مقام پر وہ ایک مرتبہ آ کر مجھ سے مانگے گا اور میں اس کی ساری زندگی کے معاف کروں گا۔ اس لیے کیونکہ کہا گیا الرحمن الرحیم، اس جیسا مہربان کوئی نہیں ہے، اس جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ انصاف کرنے پر آئے تو انسان اس دنیا کے اندر زندگی کے ہر قدم پر اس کی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے، صحت اس کی نعمت، جوانی اس کی نعمت، مال اس کی نعمت، دولت ملنا اس کی نعمت، فرصت ملنا اس کی نعمت، یہ ساری تو اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ وہ چاہے تو چند لمحوں کے اندر ایک صحت مند انسان کو بیمار بنا دے، وہ چاہے تو کسی مالدار کو فقیر بنا دے، وہ چاہے تو کسی انسان کو اونچے عہدے سے اٹھ کر فقیر بنا دے، کسی کو بھکاری بنا دے، یہ اس کی شان ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا، لیکن وہ کرتا ایسا نہیں ہے۔ وہ بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے، وہ درگزر کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ میں بندوں کو معاف کروں، میں بندوں کو معاف کروں۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اذا سألک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے کہ اللہ ہے کہاں، ان سے کہو فإنی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں۔ کبھی اس دل کے اندر جان کر کے دیکھو، میں دل کے اندر تمہیں ملوں گا۔ تم نے دنیا کی دولت کو ڈھونڈا، تم نے دنیا کی شہرت کو ڈھونڈا، تم نے دنیا کے عہدوں کو تلاش کیا، مال کو تلاش کیا، کس چیز کو تم نے تلاش نہیں کیا، وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئی ہے، لیکن نہیں تلاش کیا ہے اپنی رب کی محبت کو تلاش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ تم اپنی رب کی محبت کو تلاش کرتے اور اس سے محبت کر کے دیکھتے، وہ دیکھتا کہ وہ تم سے پھر کیسے محبت کرتا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، آپ ان سے کہیے کہ میں ان سے زیادہ قریب ہوں۔ جب میرا اور آپ کا رب ہم سے اتنی بے پناہ محبت کرتا ہے، پھر وہ آخر میں ہم سے کیا کہتا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا میرے ان بندوں سے کہیے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں بتاؤں تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ خسارے والا انسان کون ہے؟ ہم کوشش
کوششیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں ادارے میں ناکام ہوا یہ ناکام ہے, کوئی کہتا ہے اس چیز میں ناکام ہوا یہ ناکام ہے. میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے اور کہلا رہا ہے اس کے ذریعے سے, جو اس کائنات کے سب سے صادق اور امین ہے, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. قل آپ کہہ دیجئے اے انسانوں, اے میری امت, کیا میں بتاؤں, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, سب سے زیادہ خسارے والا انسان اس کائنات میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جس نے ساری زندگی کی کوشش کو برباد کیا, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, اور مرتے دم تک وہ یہ سوچتا رہا میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں, میری ڈگری بنی میں نے اچھا کام کیا, مجھے عہدہ ملا میں نے اچھا کام کیا, میں نے وہ چیز حاصل کی میں نے اچھا کام کیا. لیکن اللہ فرماتا ہے تم نے دنیا کی سب چیز کو پایا, اللہ کو نہیں پایا, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقیقی غلامی کو نہیں پایا. اللہ فرماتا ہے تم دنیا کے سب سے زیادہ خسارے والے انسان ہو, اور پھر تم خسارے میں کتنا گرتے ہو. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا, پھر تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر بن جاتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ, یہ تو پھر بکے ہوئے گدھے بنتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں حقیقی معنی میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا احساس اور ان سے حقیقی محبت نصیب فرمائے. جو کچھ کہا گیا مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا